السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ الحمدللہ آج جو 18 محرم الحرام ہے اور ہم فضائل اعمال کی جو کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ آج اس میں جو ہے ہم قصہ نمبر 9 پڑھیں گے۔ باب صوم باب ششم قصہ نمبر 9۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ وقف کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے باغ والے تھے۔ ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بے رہا تھا۔ وہ ان کو بہت ہی زیادہ محبوب تھا، مسجد نبوی کے قریب تھا۔ پانی بھی اس میں نہایت شیریں اور افراز سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے۔ جب قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ترجمہ: تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ایسی چیزوں سے ایسی چیزیں خرچ نہ کرو جو تم کو پسند ہیں۔ نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنا باغ بے رہا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مناسب سمجھیں اس کے موافق اس کو خرچ فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ بہت ہی عمدہ مال ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے اہل قرابت میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا۔ فاطمہ شیخ لکھتے کہ ہم بھی اپنا کوئی محبوب ترین مال جائیداد، کوئی ایک آدھا واعظ سن کر، قرآن پاک کی کوئی ایک آیت پڑھ کر یا سن کر اس طرح بے دھڑک خیرات کر دیتے ہیں۔ اگر وقف وغیرہ کرنے کا خیال بھی آتا ہے تو زندگی سے مایوس ہو جانے کے بعد وارثوں سے خفا ہو کر ان کو محروم کرنے کی نیت سے اور برس کے برس اس سوچ میں لگا دیتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ میری زندگی میں تو میرے ہی کام آ جاوے، بعد میں جو ہوتا رہے۔ ہاں، نام و نمود کی کوئی چیز ہو، بیاہ شادی کی تقریب ہو تو سودی قرض سے بھی انکار نہیں۔ بس میں اللہ رب العزت جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم لوگوں، یہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کی زندگی تھی۔ آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ آج ہم جو ہے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کا ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے کہ آج جو ہے لوگ دنیا کے لیے کس قدر مالی اور جانی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے قربانی جو ہے وہ کس درجے کی دی جا رہی ہے ہمارے سامنے۔ اس لیے فرمایا کہ جب اکثریت، میجورٹی اور زیادہ لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے حالات بھی عمومی طور پہ آئیں گے۔ آج جو ہے میرے معلوم کو انفرادی طور پہ اللہ کی نافرمانی تو ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ اجتماعی طور پہ یعنی عمومی طور پہ اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ کھلے عام ہو رہی ہے اور اس کے بند کرنے کی کوئی کوشش، کوئی سعی نہیں ہو رہی۔ آج میرے محترم اس کو جو حالات ہیں اس وقت جو پوری دنیا کے اندر جو ہے حالات کا جو ہے بننا بگڑنا جو ہے وہ اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں۔ حالات بنیں گے وہ بھی اللہ کے چاہنے سے، حالات بگڑیں گے وہ بھی اللہ کے چاہنے سے، حالات صحیح بھی ہوں گے اللہ کے چاہنے سے۔ تو اس کے لیے جب ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ کی وحدانیت عظمت جب ہمارے دلوں کے اندر آ جائے گی تو ہمیں اللہ کی ماننا آسان ہو جائے گی۔ آج اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہمارے لیے کیوں مشکل ہو رہا ہے میرے محترم اس کو؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا۔ آج ہمارا تعلق اللہ جل شانہ سے ٹوٹا ہوا ہے۔
آج جو ہے ہمارا تعلق جو بنا ہوا ہے وہ دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں ان سے ہم تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان سے اگر ہمارا تعلق بن جائے، کسی کی سلام دعا ہو جائے ایسے لوگوں سے کہ جو دنیا کی لائن سے بڑے ہیں، تو وہ آدمی کتنا زیادہ جو ہے اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ میرے محترم کو اصل جو محبت ہے وہ اللہ جل شانہ کی محبت ہے، اور اصل تعلق جو ہے وہ اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے، لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے، اور روایتی اور رسومات جو ہمارے گھروں میں ہمارے آبا و اجداد میں چلی ان کو چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پہ آنے کے لیے دعوت دی، اور دعوت کو لے کے ساری دنیا کے اندر گئے، اور اسی کی نقل صحابہ نے کی، صحابہ بھی ساری دنیا کے اندر گئے۔ میرے مسئلہ آج ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی جو ہے اپنی مصروفیت میں سے کچھ وقت نکالیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ سارا کچھ چھوڑ کے اللہ کے حصے میں جاؤ، سارا کچھ چھوڑ کے اللہ کے حصے میں نکل جاؤ، نہیں، بلکہ کچھ تھوڑا جان، تھوڑا مال، تھوڑا وقت لے کے اللہ کے راستے میں نکلنا، اور اللہ کے راستے میں نکل کے جب مال جان وقت صلاحیت دین پہ لگے گی، دین کی اہمیت دل کے اندر آئے گی۔ تو یہ ہمارا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اگر نئے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، انشاءاللہ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کچھ چیز چینج کرنا تو اس کے لیے ضرور بتائیے۔ کوئی بھی ہمارے کوئی چیز آپ کو ویڈیو پہ صحیح نہیں لگی تو آپ ضرور بتائیے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہمارا سلسلہ جو ہے آپس میں جو ہے وہ بنا رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کی اجازت دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔